قربانی کی جو جانور ہے، بڑے جانور، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان میں 7 بندے تک شراکت درست ہے۔ 1-2 بندہ ہوں تو بھی صحیح، 3 بندے ہوں تب بھی صحیح، زیادہ سے زیادہ 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جتنے شرکا ہے ان تمام کا مقصد اور ارادہ قربانی کا ہو یا پھر عقیقہ کا ہو، اور اگر کسی ایک کی نیت گوشت کھانے کی ہے تو پھر کسی کی قربانی درست نہ ہوگی، اس لیے اس میں بہت احتیاط کریں۔ اور پھر جتنے شرکا ہے ان تمام کے اکثریت مال کا حلال ہونا شرط ہے۔ جو رقم وہ دے رہے ہیں قربانی کے جانور کے لیے، ان کا حلال رقم ہونا ضروری ہے۔ اگر پوری رقم حرام ہے تو پھر کسی ایک شریک کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ یہ زیادہ سے زیادہ تعداد 7 ہے، اس سے کم شریک ہو سکتے ہیں، 3 بندہ 4 بندہ شریک ہو جائیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور پھر جتنے بندے شریک ہوں گے، 6 ہیں 7 جتنی بھی ہیں، کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک جانور ہے پڑا، اس میں 7 بندے شریک ہو گئے اور اس میں ٹوٹل 70 کلو آ گیا تو ہر ایک کو 10-10 کلو ملے گا۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا کہ کچھ ساتھیوں کو 8 کلو دیے اور کچھ کو 12 کلو، ویسے 10-10 آنا چاہیے، اگر انہوں نے ایسا کیا ایک بندے کو 12 کلو دیا اور ایک کو 8 کلو دیا تو دیکھو اس کا 7ویں حصے سے کم ہو گیا جس کا 8 کلو حصہ ہے، تو اس لیے پھر کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ 7ویں حصے سے کسی کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ 4 بندے ہیں، 4 برابر حصے پر تقسیم کرے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جتنے شرکا ہے اتنے حصے اس کے ہوں گے۔ اور پھر اگر وہ گوشت تقسیم کرنا چاہیں تو تول کر تقسیم کرے، کیونکہ ایک ہی جنس ہے، ان میں کمی بیشی پھر سود ہو جاتا ہے اور یہ معاف کرنے سے معاف بھی نہیں ہوتا۔ البتہ اگر جنس تبدیل کرے، گوشت کے ساتھ ساتھ سری پائے بھی رکھے اور کلیجی بھی رکھے، تو ایسی صورت میں پھر تولنا لازم نہیں ہے، پھر اندازے سے بانٹنے کی بھی اجازت ہے۔ اور شرکا کی اجازت کے بغیر کوئی کھال لے جائے یا سری پائے لے جائے، کلی لی جائے تو ایسا درست نہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کی مشترک ہی ہیں، اور مشترک ہیں تو ظاہر ہے پھر تمام شرکا کا اس میں حق ہے، حصہ ہے۔ اور اگر کسی نے ان حصوں میں قربانی کا حصہ رکھا اور کسی نے اس میں عقیقہ کا حصہ رکھا تو بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عقیقہ بھی حکم شرعی ہے، رکھ لے حصہ، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور اگر کسی نے جانور دیکھا اور اچھی قیمت پر مل رہی ہے، فی الحال باقی ساتھی شرکا نہیں ملے ہیں، اس نے جانور خرید لیا، اس کا ارادہ یہی ہے کہ فی الحال جانور خرید لیتے ہیں، پھر جتنے شریک ملتا جائے گا ہم اسے شامل کرتے جائیں گے، تو یہ بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر شروع میں اس نے نیت نہیں کی تھی، جانور اپنے لیے لیا تھا اور غریب بندہ ہے تو پھر کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب پر خرید کی وجہ سے لازم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر غریب ہے لیکن اس نے ارادہ کیا تھا تو پھر ٹھیک ہے، شریک کر سکتے ہیں۔ اور اگر غنی ہے اور اس نے اپنے لیے خرید لیا، بعد میں ارادہ ہو گیا کہ کسی اور کو بھی شریک کر لیں تو جائز تو ہے، لیکن اچھا نہیں، بہتر نہیں۔ اگر بوقت خرید اس نے نیت کی تھی کہ بقیہ شرا جیسے شرکا، اگر بوقت خرید اس نے ارادہ کیا تھا کہ مزید شرکا مل گئے تو انہیں شامل کریں گے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، غنی اور فقیر میں پھر کوئی فرق نہیں ہے، مزید بھی کوئی دوسرا اس میں شریک کر سکتے ہیں۔